آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کے جو مشکل وقت ہے یہ مشکل وقت گزر جائے گا، لیکن جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی اس مشکل وقت کے اندر جو آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے وہ یا کوئی اچھا جو آپ نے کام کیا ہے، آپ کتنا ٹائم جو ہے وہ ثابت قدم رہے، یہ چیزیں آپ کو جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے تب آپ کو یہ چیزیں فیل ہوں گی۔ اور اگر آپ نے یہاں پہ غلطیاں کی ہیں مشکل وقت کے اندر تو یہ غلطیاں آپ کو کتنا جو ہے وہ سر انداز ہو سکتی ہیں آپ کی کامیابی کے اوپر، اور اگر آپ ثابت قدم رہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے کتنی آگے جا کے فائدہ ہو سکتی ہیں۔ میں سب سے پہلے نا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جیسے ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ مجھے تقریباً اس پریکٹیکل فیلڈ میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آئے ہوئے یا جو میں نے آفس سٹارٹ کیا تو تیسرا یا چوتھا منتھ تھا میرا، اور میری اس وقت پے ہوتی تھی 1500 روپے 1500 روپے پر منتھ پہ میں ایز اے آفس بوائے، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو جو عید کی چھٹیاں ہونی تھیں وہ تقریباً کوئی نہ میرے خیال میں 12 دن گزرے تھے اس منتھ کے، تو آگے عید کی چھٹیاں آ گئیں۔ تو آفس والوں نے عید سے 3 دن پہلے غالباً یا 4 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ آ جائیں اپنی اپنی پے لے لے، تو ہم 2-3 ہی بندے ان کے پاس کام کرتے تھے۔ تو میرے نا غالباً وہ جو کیلکولیشن انہوں نے کی 550 یا 600 روپے میرے بنے، جو وہ دن تھے نا جو 10 سے 12 دن ابھی گزرے تھے۔ تو یہ کنسیپٹ ان کا نہیں تھا کہ چلو یار عید ہے تو جو ہمارے پاس ملازم کام کر رہے ہیں ان کو پوری تنخواہ دے دو، ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا یہ 550 یا 550 روپیہ بنتا ہے، مجھے انہوں نے دے دیے۔ اب وہ شام کا ٹائم تھا اور میں وہ 500 550 روپے جو ہے وہ میری جیب میں تھے اور میں جا رہا تھا، لیکن جس ہوٹل سے میں کھانا کھاتا تھا اس ہوٹل کا جو ویٹر تھا وہ اپنے کھاتے سے میرے ساتھ ادھار اس نے کیا ہوا تھا، ہوٹل کے مالک کا نہیں تھا، وہ اپنے، میں اس سے مطلب صبح دوپہر کھانا کھا لیتا تھا تو میں نے اپنا کھاتا بنوایا ہوا تھا، اس کا میں نے نا کوئی تقریباً 300 روپیہ دینا تھا، وہ بھی چھٹیاں اینڈ تھیں۔ اب میں جو ہی اس سائڈ پہ گیا ہوں تو وہ آگے مجھے مل گیا، اس نے کہا جی وہ ناصر بھائی میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میرا پہلے مائنڈ کیا تھا کہ یہ میرے پاس 500-550 روپے ہے تو میں چپکے سے نکل جاتا ہوں گھر، اور عید کے بعد واپس آ کے نا تو میں ہوٹل والے کو کلیئر کروں گا، کیونکہ یہ 500-550 روپیہ میں اس کو دوں یا گھر کا کرایہ آنے جانے کا کروں۔ تو اب وہ مجھے مل گیا اور میں نے اس کو جو ہے میں نے کہا نہیں موسٹ ویلکم، میں تو تیرے پاس ہی آ رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا، وہ 300-350 روپیہ اس کو دے دیا، اس کو پیسے دے کے نا میں واپس آ گیا اپنے آفس، گھر نہیں، رہائش پہ نہیں، اپنے آفس آ گیا، اور میں نے اپنے باس کو کہا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، تو میرے پاس ابھی 200-250 روپے ہیں تو آپ کچھ اور پیسے دے دیں۔ 200 روپیہ میں نے ان کو غالباً کہا کہ آپ کچھ 200 روپیہ مجھے اور دے دیں تاکہ میں واپس جو ہے کرایہ آسانی کے ساتھ کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھے بڑا ایک سخت جواب دیا تھا جو میں دہرانا نہیں چاہ رہا، لیکن وہی سخت جواب آنے والے ٹائم میں نا آپ کے اندر ایک تڑپ بناتے ہیں، تو انہی وجہ سے آپ کا، لیکن اللہ پاک ان کو خوش رکھے ہمیشہ۔ تو میں وہ مجھے پیسے نہیں ملے اور میں گھر چلا گیا، وین کے اوپر شام کو بیٹھ گیا، اور جب ہم لوگ بیرا انٹرچینج سے وین ہماری اتری تو اندھیرا ہو گیا تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک سیٹ پہ نا ایک اور بندہ بھی ادھر راولپنڈی سے ہی بیٹھ کے گیا تھا، لیکن کوئی میری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، چونکہ اکٹھے بیٹھے پھر شکل تو تھوڑی بہت یاد آ جاتی ہے۔ تو جب ہم لوگ نا بیرا انٹرچینج سے تھوڑا سا آگے نکلے تو ایک رستے میں اب اندھیرا تھا، اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی، آج سے 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ اس کا سٹاپ آ گیا اور اس نے وین والے کو کہا کہ ادھر مجھے اتار دیں۔ وہ اترا اور اس نے پیچھے کچھ سامان بھی اس کا تھا یہ اوپر رکھا ہوا تھا، اتر گیا چلا گیا۔ اب تھوڑا آگے میرا گاؤں آنا تھا، تو گاؤں سے پہلے ہی نا میں نے کیا کیا کہ چونکہ میں پیچھے اکیلا بیٹھا ہوا تھا سیٹ پہ، تو میں نے کہا چونکہ میرا سٹاپ آگے قریب آ رہا ہے تو میں اٹھ کے جاتا ہوں۔ جو ہی میں اٹھنے لگا نا میں نے دیکھا میرے ساتھ جو ہے پرس پڑا ہوا ہے، سیٹ کے اوپر پرس پڑا ہوا ہے، وین کے اندر بھی اندھیرا ہے، وہ اتر گیا ہے۔ جو ہی میں نے وہ پرس دیکھا نا تو ساتھ ہی، چونکہ مجھے یاد تھا کہ یہاں سے اس نے کچھ چیز خریدی تھی، تو یہ پرس میں نے دیکھا کہ اسی نے، جو لڑکا اترا ہے اسی کا پرس ہے، مطلب کہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ یہ پرس کسی اور سواری کا ہو سکتا ہے۔
تو وہ پرس جو ہی میں نے دیکھا نا تو ایک دم سے میں نے وین والے کو کہا بھائی وین روکو وین روکو. تو مجھے کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا یار یہ اس بندے کا نا پرس گر گیا ہے. اب وہ پرس چون بھی ویسے بھی آپ اٹھاؤ نا تو آپ کو پتا ہو جاتا ہے 7-8 ہزار روپیہ نا اس پرس کے اندر مجھے نظر آ رہا تھا. تو وین والوں نے کہا کہ جی اب ہم لوگ کافی آگے آ چکے ہیں تو یہ پرس آپ دے دیں, تو یہ سواری ہمارے جاننے والی ہے تو ہم اس کو دے دیں. میں نے کہا نہیں بھائی. اب مائنڈ میں کیا تھا, میرے ساتھ تو ادھر سے واقعہ ہو کے آ رہا ہے کہ میں عید کی چھٹیاں گھر جا رہا ہوں اور میرے پاس پیسے کتنے, 250 روپیہ, واپس بھی میں نے آنا ہے آفس کے لیے. تو مائنڈ میں یہی تھا کہ یار یہ بندہ بھی کوئی جاب کرتا ہوگا اور اپنے بچوں کے لیے یہ پیسے لے کے جا رہا ہے, اور یہ ڈرائیور لوگ ان کے اوپر تو اعتبار نہیں کیا جاتا. میں نے وہی شور کر لیا, میں نے کہا نہیں ویگن پیچھے لے کے جائیں. اب یہ بڑا مشکل تھا, جو سواریاں بیٹھی انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کو دے دیں, یہ دے دیں. میں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہیں تو مجھے اتارو میں اس کو دے کے آتا ہوں کسی طریقے سے. لیکن وہ بہرحال میرے شور کرنے سے وین ہم لوگ پیچھے لے کے گئے, اور وہاں پہ اب سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سے سٹاپ پہ اترا ہے اور آگے کہاں گیا ہے وہ بندہ. تو اب اس سٹاپ تک تو ہم لوگ پہنچ گئے وین لے کے. پھر تھوڑی دیر ہم نے ویٹ کیا کہ یار ابھی کوئی ادھر بندہ گزرتا ہوگا, اس سے پوچھیں کہ ادھر کوئی سواری اتری ہے, وہ کہاں گئی ہے. تو تھوڑی دیر دیکھا کہ سائیکل پہ نا 2 بندے آ رہے ہیں روڈ کی طرف. تو ہم نے کہا شاید ان لوگوں سے بات کرتے. تو جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھ لیا وہی بندہ تھا. تو وہ پرس میرے پاس, اور اس کو سواری باقی جو ڈرائیور اور ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ پرس آپ کا ہی ہے, کتنے پیسے تھے. مجھے تو کنفرم تھا کہ یہ وہی بندہ ہے. تو بہرحال وہ پرس ان کو دے دیا. مجھے اس ٹائم کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے, مجھے وہ سارا جو میرا اپنا غم تھا نا, جس پریشانی کے اندر میں جا رہا تھا کہ یار میں گھر جا رہا ہوں, میرے پاس 200-250 روپے ہے, میں نے واپس بھی آنا ہے. اور پھر وہ جو باس کی میری ایک سخت بات بھی اس نے مجھے سنائی ہوئی تھی, وہ بھی میرے وہ دماغ کو ہٹ کر رہی تھی بار بار. وہ میری جو ساری وہ پریشانی تھی نا, وہ صرف اس ایک جو میں نے عمل کیا تھا نا, اللہ قسم آج بھی مجھے یاد ہے. میں اتنا خوش اس کے بعد 2-3 دن میں نے گزارے, اور اتنا میرا ضمیر مطمئن تھا کہ یار میں نے کوئی دنیا کا سب سے اچھا کام کیا ہے کہ میں نے اس کا وہ پرس جو ہے اس کو لوٹا دیا. تو یہ وہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں جو آپ ثابت قدم رہ کے نا, آپ کے اندر ایک کرنٹ آتا ہے کام کرنے کا, جنون آتا ہے آپ کے آگے بڑھنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میرے واقعہ نہ ہوتا تو شاید میں اسلام آباد نہ آتا. میں مطلب اتنا ڈسہارٹ ہو کے اسلام آباد سے واپس جا رہا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے باس سے 200 روپیہ مانگا ہے, اور میں ان لوگوں کی آفس کی, میں ان لوگوں کی جوتے بھی پالش کرتا ہوں, میں ان لوگوں کا موٹر سائیکل تک میں ان کا دھوتا ہوں, یار ایکسٹرا کام ان کے میں کرتا ہوں, اور 200 روپیہ میں اپنی پے سے ایڈوانس مانگ رہا ہوں, ادھار نہیں مانگ رہا, ہیلپ نہیں مانگ رہا, 200 روپیہ ایڈوانس مانگ رہا ہوں. تو مجھے آگے سے اتنا سخت جواب. تو یہ شاید میں بات کرتا کہ اگر میری لائف کے اندر یہ ایک واقعہ نہ ہوتا نا, وہ پرس واپس کرنے والا, میں شاید اسلام آباد نہ آتا. میں اتنا ڈسہارٹ ہو کے جا رہا تھا. اس ایک واقعے نے میرے اندر ایک دوبارہ زندگی دے دی. میں ایسا مطلب مطمئن ہو کے پھر رہا کہ یار میں نے کو بہت بڑا کام کر دیا, بہت بڑا کام کر دیا, اتنا دل اندر سے مطمئن تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم گزر جاتا ہے میری زندگی کے اندر. تو اس طرح کے 101 واقعات ہیں جہاں پہ آج میں سوچتا ہوں نا تو مجھے اللہ پاک کے اوپر جو ہے وہ بڑی میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے ایسے کمایا. انسان ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی بندہ کہے نا کہ میں فرشتہ ہوں, مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی, گناہ نہیں ہو, یہ غلط بات ہے. انسان ہے, یہ اس کے پاس جب یہ بھوکا ہوتا ہے نا تو اس سے تو بہت زیادہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اس ٹائم میں اللہ پاک کی طرف سے اگر آپ کو ثابت قدمی مل گئی ہے نا, تو جب آپ کامیاب ہوتے ہو تب آپ فخر کے ساتھ بات کر سکتے ہو کہ بھائی میں نے 20 سال بزنس کیا ہے, کوئی بندہ 10,000 روپے کا میرے اوپر الزام لگا کے دکھائے. یہ چیزیں آپ تب کہہ سکتے ہو. یہ چیزیں آپ تب نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہو, آپ کے پرانے کچھ دوست بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے کوئی آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, یا اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کا کیا ہے, تو وہ تھوڑا کان کے ساتھ لگا کے وہ کہتا ہے کہ یار ہر مہینے ہی فراڈ کرتا ہے, یار تھوڑا بچ کے ہی رہنا, لین دین کے معاملات تھوڑے اچھے ہی رکھنا. وہ سچ بتا رہا ہے بھائی, وہ آپ کا کوئی گلا نہیں کر رہا, آپ کو نقصان نہیں دے رہا, وہ سچ بتا رہا ہے اس بندے کو. آپ کرتے ہو بھائی,
کون سی بات چھپی ہوئی رہ جاتی ہے؟ جو مرضی آپ ہیرا پھیری کرو گے تو ہیرا پھیری مشہور ہو جاؤ گے، فراڈیے مشہور ہو جاؤ گے. اچھے کام کرو گے تو لوگ آپ کو گارنٹیاں دیں گے، آپ کے دوست ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کی گارنٹی دیں گے کہ یار جاؤ فلاں بندے کے ساتھ کام کر لو، اس کو 1 کروڑ روپیہ دے کے آؤ، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا میں ذمہ دار ہوں. یہ چیزیں آپ اچھے وقت میں نہیں بنا سکتے، میری بات ذہن میں رکھنا. یہ جو ٹرسٹ ہے نا لوگوں کا، یہ آپ ماڑے وقت میں بنا سکتے ہو، جب آپ مشکل میں تھے اور آپ نے ہیرا پھیری نہیں کی. لوگ تب ٹرسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے روزانہ کی اس کی آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کو فراڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو آلریڈی پیسہ ہے. میرٹ تو بندے کا پتہ لگتا ہے مشکل ٹائم میں. تو یہ چیزیں آپ زندگی کے اندر بنا کے لے آؤ، لوگوں کا ایسا اپنے اوپر ٹرسٹ بنا کے لے کے آؤ کہ یار لوگ جو ہے نا آپ کی بیک پہ، آپ کے پیچھے بھی بیٹھ کے نا آپ کی تعریف کریں، آپ کی گارنٹیاں لوگ دے رہے ہوں کہ یار اس بندے نے فراڈ نہیں کرنا، اس بندے کی نیچر ہی نہیں ہے فراڈ کرنے کی. بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ انسان کی غلطی پہ نہیں جاتے. ایک غلطی انسان سے ہوگی نا تو اس سے رائے نہیں قائم کرتے. جو سمجھدار عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ آپ کی نیچر سے اخذ کرتے ہیں، آپ کی نیچر دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیچر کیسے ہے. ایک آدھ غلطی ہو جانا انسان ہے، اس سے ہو جاتی ہیں غلطیاں. ہم لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، ہم لوگ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ کراتے ہیں، وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ والا بھی تو لے کے بھاگ سکتا ہے نا. کون سا ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کی ہم لوگ جو ہے وہ اسٹامپ لکھ کے دینے کے لیے گارنٹی تیار ہے؟ بھائی کسی وقت بھی کوئی کسی بندے کا مائنڈ چینج ہو سکتا ہے، اس کی اپنی 100 مجبوریاں، وہ کہے بس ٹھیک ہے یار میں تنگ آ گیا ہوں پاکستان. ملک ریاض جو ہے وہ کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے بیریا ٹاؤن کا جو مالک ہے ملک ریاض، کتنے عرصے سے دبئی بیٹھا ہوا ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اس کے بعد کیوں نہیں کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لے کے آیا بیریا ٹاؤن؟ مطلب بیریا ٹاؤن سے بڑا کوئی برانڈ ہے تو بیریا ٹاؤن والے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی 20 25 یا 50,000 کنال کے اوپر نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں لے کے آ سکتے؟ کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ فیڈ اپ ہے. وہ کہتا ہے دفعہ کرو یار، میں نے پاکستان کے اندر اس سے آگے کوئی بزنس کرنا ہی نہیں ہے، بس جو میرے پاس تھوڑی بہت چیزیں ہیں لوگوں کی اور ڈیلیور کرنی ہے وہی کروں گا. لائک جیسے کراچی کے اندر اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ فیڈ اپ ہے. اب اگر ملک ریاض کسی کے پیسے لے کے جاتے، ہم لوگ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر بیچارے کیا کریں گے؟ ہم نے تو فراڈ نہیں کیا نا. یا ابھی جو نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ لے کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آپ کو، اپنے ضمیر کو ایسے مطمئن کریں زندگی کے اندر مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ بھلے کریں. اچھے وقت میں ہر کوئی کرتا ہے. ثابت قدم رہیں، یہ آپ کی ارلی سٹیج ہے. آپ آفس جوائن کرو گے نا تو آپ کے سامنے ڈیلیں بھی ہوں گی، چیزیں بھی ہوں گی، سارا کچھ مینج ہوگا، اور پیسے والا بزنس ہے. آپ کے آفس کے اندر ایوری ٹائم لاکھوں کروڑوں روپے کی باتیں ہوں گی. لیکن لاکھوں کروڑوں روپے باتیں کرنے کا مقصد نہیں کہ آپ ڈے فرسٹ ہی مائنڈ بنا لو کہ بھائی جی ہم نے جیسے تیسے فراڈ کرنا ہے، جو کرنا ہے شارٹ کٹ مارنا ہے، بس امیر ہونا ہے. یہ کبھی اپنا ذہن نہ بنا لینا. اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں اگر پیسہ لکھا ہوگا نا تو یقین کریں جائز طریقے سے بھی اللہ پاک آپ کو نوازے گا. لیکن اگر اس نے آپ کی قسمت میں نہیں پیسہ لکھا ہوگا نا، آپ جو مرضی فراڈ کرتے رہو، آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا. یہ پنجابی میں بھی ہے کہ ایک باپ بیٹا جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو کہیں رستے سے گزرے تو باپ نے کہا کہ یار یہ فلاں گھر نہیں دیکھ رہا وہ جہاں پہ لائٹ جل رہی ہے، تو اس گھر میں ہر سال یا ہر 6 مہینے بعد چوری کرتا ہوں، یہ ڈاکہ ڈالتا ہوں. تو بیٹے نے اسی وقت توبہ کر لی تھی. اس نے کہا اتنے عرصے سے ان کے گھر میں چوریاں کر رہے ہو نا، ان کے گھر میں پھر بھی لائٹ جل رہی ہے، ہمارے گھر میں تو ہم نے چوریاں کر کر کے بھی تھک گئے تو لائٹ نہیں جل سکی. یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. انسان جو ہے نا وہ جو مرضی سوچتا رہے کہ میں نے امیر ہونا ہے، میں نے سال کے اندر یہ کرنا ہے، میں نے ایمانداری سے کام کرنا ہے یا فراڈ کے ساتھ کام کرنا ہے. اسلام نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ٹاپک میں کچھ اور بھی باتیں کریں گے. بہت شکریہ.